الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر محترم، اسٹیج کے اوپر رونق افروز معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، موجودہ دور میں مسلمانوں کی تنزلی، ان کی بربادی، ان کی ذلت، ان کی رسوائی کا بہت بڑا سبب علم دین سے دور ہونا ہے۔ آج امت کی اکثریت علم دین سے دور ہے، اور جب ہم بات علم دین کی کرتے ہیں تو یہاں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ علم دین حاصل کرنے کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دین کا جو بیسک علم ہے، دین کا جو ضروری علم ہے، اس کو حاصل کریں۔
عقیدے کی بنیادی معلومات حاصل کرنا، ایمان کی بنیادی معلومات حاصل کرنا، نماز کے ضروری مسائل جاننا، طہارت کے ضروری مسائل جاننا، عبادات کے طور طریقے جاننا، یہ بھی علم دین حاصل کرنا ہے۔ اور یہ جو علم دین ہے، اس کا حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ کسی دینی ادارے میں پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو علم دین حاصل کرنے کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب علم دین حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ہم دین کا گہرا علم حاصل کریں، جس کو ہم عوام کی زبان میں کہہ سکتے ہیں عالم بننا۔ عالم بننا، کسی دینی ادارے سے دینی تعلیم کا کورس مکمل کرنا، یہ سب کے لیے فرض نہیں ہے۔ اگر کسی علاقے کے چند لوگ یہ کام کر لیں تو سارے علاقے کے لیے کافی ہے۔ آج امت کی اکثریت علم دین سے دور ہے، دین کا جو بیسک علم ہے، جو بنیادی علم ہے، اس سے بھی دور ہے، اور جو دین کا گہرا علم ہے اس کو بھی امت کی اکثریت حاصل نہیں کر، جبکہ اس علم دین کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے اندر 2 بار کہا گیا اقرا، پڑھو۔ اس کے اندر قلم کا ذکر آیا، اس کے اندر تعلیم کا ذکر آیا۔ جس دین کے اندر، جس دین کی مذہبی کتاب میں پہلی 5 آیتوں میں علم کی فضیلت بیان کی گئی، آج اس دین کے ماننے والے علم سے دور۔ علم دین کی فضیلت اور مقام قرآن کریم آپ اٹھائیں، اللہ تعالی نے علماء یعنی علم رکھنے والے اور غیر علماء، یا ہماری زبان میں کہہ لیجیے عالم اور جاہل، اللہ نے کہا برابر نہیں ہو سکتا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ اعلان کر دیں، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ علم کا مقام ہے، اللہ کہہ رہا ہے علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اور علم دین اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا، علم دین اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کتاب العلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے یہ حدیث پڑھ کر کے سنائی۔ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا۔ اللہ سب کو دین کی سمجھ نہیں دیتا، سب کو علم دین نہیں دیتا۔ آج آپ بنارس جیسے شہر میں رہتے ہیں، جماعت اہل حدیث کا مرکزی ادارہ آپ کے شہر میں موجود۔ اب یہ سوال آپ جانے دیجئے
کہ ایک مرکزی ادارہ آپ کے شہر میں ہونے کے باوجود ہمارے شہر کی کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں جمعہ پڑھانے کے لیے جمعہ کا خطیب نہیں. کتنے محلے ایسے ہیں جہاں پورے محلے میں ایک بھی عالم نہیں ہے. بہار سے، جھارکھنڈ سے، نیپال سے، پورے ہندوستان سے آپ کے شہر میں لوگ آ کر کے علم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں. آپ کے 5 بیٹے ہیں. آپ چاہتے تو کسی ایک بیٹے کو کم سے کم آپ نے جامعہ سلفیہ میں داخلہ کرا دیا ہوتا، عالم دین بنا دیا ہوتا، لیکن آپ نہیں بناتے. کیوں نہیں بناتے؟ آج کی میری تقریر کا یہی عنوان ہے کہ آج ہم علم دین سے دور کیوں ہیں، کیا وجہ ہے، ہم دینی تعلیم سے دور کیوں ہیں. میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، علم دین ہمارے دین کی ضرورت بھی، ہماری دنیا کی ضرورت بھی ہے. دین کا صحیح علم نہ ہو تو ہم دنیا میں بھی صحیح طریقے سے کاروبار نہیں کر سکتے. بنارس بزنس کی جگہ ہے، کاروبار کی جگہ. کاروبار کی بہت ساری شکلیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور ہمارے سماج میں آج رائج ہو رہی ہیں. آپ جب تک دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، آپ پتہ نہیں کریں گے کہ کون سی شکل حلال ہے، کون سی شکل حرام ہے. پتہ لگا آپ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ حرام ہے، یا جو شکل آپ کی ہے وہ شکل غلط ہے. آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام لقمہ ڈال رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس علم نہیں. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لا یبع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین. ہمارے بازار میں وہی بزنس کرے، ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے جس کے پاس دین کا علم ہو، جو دین کی نالج رکھتا ہو، وہی کاروبار کرے. حضرت عمر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جو عالم ہو وہ کاروبار کرے، جو جامعہ سلفیہ سے فراغت حاصل کرے وہ کاروبار کرے. نہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ تو پتا ہو آپ کو. علم دین کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. آج ہم دین سے دور ہیں. کیوں ہیں؟ سب سے پہلی وجہ، آج کا مسلمان اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہے. اس کو پتا ہی نہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کا مشن کیا ہے. زندگی صرف کھانے پینے انجوائے کرنے کا نام نہیں ہے میرے بھائی. اگر کھانا پینا اور انجوائے کرنا ہوتا تو مکہ کے کافر بھی تو یہی کہتے تھے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. ارے دنیا میں جینا ہے، یہی مر جانا ہے، یہ قیامت ویامت کچھ نہیں ہے، حساب کتاب کچھ نہیں ہے، آخرت کچھ نہیں ہے. یہ کون کہتا تھا؟ کفار مکہ کہتے تھے. یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی. مسلمان اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، حساب و کتاب کو مانتا ہے. مسلمان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. میرے بندو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. تمہاری زندگی کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، مقصد ہے اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیں
میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین. آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے. آپ اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس مقصد کو جو نہیں جانتا ہے وہ لاکھ ڈگری حاصل کر لے، وہ دنیا کا سب سے قابل انسان بن جائے، شریعت کی نظر میں وہ بدھو ہے، وہ پاگل ہے، وہ بے وقوف ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرماتا ہے میری اتنی لمبی چوڑی کائنات میں، اس لمبی چوڑی دنیا میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ عقل مند کون ہے؟ یہ جینیس کون ہے؟ یہ بدھیمان لوگ کون ہیں؟ یہ انٹیلیجنٹ کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. عقل مند وہ ہیں جو کائنات پر غور کرتے ہیں، جو زمین پر غور کرتے ہیں، جو آسمان پر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ زمین، یہ کائنات، یہ آسمان، یہ تو نے بیکار نہیں بنایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے. تو انسان جب تک اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانے گا تب تک دین کے قریب نہیں جائے گا. آج ہم دین سے دور ہیں اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانتے. دوسری وجہ آج کا مسلمان علم دین سے دور ہے. کیوں؟ ایمان کمزور ہے. انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. سب کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، جوان کے ہاتھ میں بھی، بوڑھے کے ہاتھ میں. آپ کو اندازہ ہے اس موبائل کے آنے کے بعد آج ہم میں سے اکثر لوگوں کی تنہائی گناہوں سے بھر گئی ہے. آج بہت سارے ایسے گناہ، بہت سارے ایسے غلط کام جن کے بارے میں لوگ سوچتے نہیں تھے آج کر رہے ہیں. گناہ آسان ہو گئے، غلط کام آسان ہو گئے، تنہائی آج گناہوں سے بھر گئی. اللہ کا ڈر کم ہونے لگا. اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ اللہ کو جانیں گے، اللہ کے مقام کو سمجھیں گے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. یہاں علماء سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا علم رکھنے والے، اللہ کو جاننے والے. جتنا زیادہ آپ اللہ کو جانیں گے اتنا زیادہ آپ اللہ سے ڈریں. آج ہمارا ایمان کمزور ہے. قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آج ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ایمان مضبوط ہوتا تو قرآن ہمارے دلوں کی دنیا بدل دیتا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مومن تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ دوسری وجہ ہے آج کا مسلمان علم دین سے دور ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کمزور ہے. تیسری وجہ آج علم دین سے دور ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے میرے بھائی، مال اور پیسے کی بے انتہا محبت. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مِنْ أَيْنَ أَخَذَ الْمَالَ. ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے، مال کمانے والے، بزنس کرنے والے، دھندا کرنے والے پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مال کی بے انتہا محبت کی.
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر انسان کے پاس سونے کے 2 پہاڑ بھی ہوتے، سونے کے 2 پہاڑ بھی انسان کے پاس ہوتے، لابتغى ثالثا، تو انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، انسان سوچتا کہ کاش میرے پاس ایک تیسرا پہاڑ بھی ہوتا، سونے کی ایک تیسری وادی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ اگر ڈر تھا تو اسی مال کا اور اسی دنیا کے فتنے کا ڈر۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مل فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ، اے میرے صحابہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا دار بن جاؤ گے، تم دنیا پرست بن جاؤ گے، دنیا کی نعمتیں تم کو خوب دی جائیں گی اور تم دنیا کے فتنے میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسا دور آئے، ایسے حالات۔ تو مال کی بے انتہا محبت، یہ بھی آج علم دین سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ نمبر 4، آج کا مسلمان علم دین سے دور ہے، کیوں؟ ماڈرنزم کا بخار ہے، ماڈرن بننا چاہتا ہے۔ اب ماڈرن کیسے بنے گا؟ ٹی وی دیکھ کر، انٹرنیٹ دیکھ کر، موبائل دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر۔ آج مسلمان اپنے پورے زندگی کے تمام گوشوں میں آج کس کی نقل کر رہا ہے، کس کی پیروی کر رہا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اے مسلمانوں تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ اگر وہ 1 بالشت چلیں گے تو تم بھی 1 بالشت چلو گے، اگر وہ 1 ہاتھ چلیں گے تو تم بھی 1 ہاتھ چلو گے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی چلے جاؤ۔ آج وہی کر رہا ہے مسلمان۔ غیروں کی اندھی تقلید، یہود و نصارہ کے نقش قدم کی پیروی، آج اس میں بھی آج ہم کو دین سے دور کر دیا، علم دین سے دور کر دیا۔ مغرب کی چکا چوند، آج ہمارے نوجوان ان کے ہیئر اسٹائل آپ دیکھیے، ان کے بال دیکھیے، آپ ان کے کپڑے دیکھیے، آپ آج مسلمان گھروں کی شادیاں دیکھیے، آپ مسلمان گھروں کی لڑکیوں کو دیکھیے، آپ آج ہمارا سماج کہاں جا رہا، آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا؟ ہم کن لوگوں کی اقتدا کر رہے ہیں، کن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، ان کفار و مشرکین کی چکا چوند سے تم دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ چند دن مزہ کریں گے اس کے بعد جہنم میں جائیں گے۔ ہم آج ناچنے والوں، گانے والوں، بےہودہ اور بے حیا اور بدکار اور زناکار قسم کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے، ہمارا نوجوان ان کو آئیڈیل بنا۔ علم دین کہاں سے سیکھے گا؟ آج علم دین سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے، آدمی سوچتا ہے علم دین سیکھ کر کیا ہوگا، اپنے بچوں کو عالم بنا کر کیا ہوگا، جامعہ سلفیہ میں پڑھ کر کے ہمارا بیٹا کیا کرے گا؟ اس کو ہم MBA کرائیں گے، اچھی نوکری کرے گا، اس کو MBBS کرائیں گے، ڈاکٹر بنے گا، لاکھوں کمائے گا، اس کو LLB بنائیں گے، اچھا وکیل بنے گا۔ بہت اچھی سوچ ہے، بے شک آپ کے بچے ڈاکٹر بنے، آپ کے بچے وکیل بنے، آپ کے بچے انجینئر بنے، مگر آپ کے بچے عالم بھی بنے میرے بھائیو، اس کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر کا ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے
جو آپ کو بتائے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. ہر گھر میں ایک بچے کو آپ عالم بنائیے، اور آپ کے لیے تو راستہ کھلا ہے. آپ کے شہر میں ایک ایسا ادارہ موجود ہے. لیکن انسان دنیا کی محبت میں گرفتار. انسان نے آج دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی بڑی نالج ہے، سیاست کی بڑی نالج ہے، پالیٹکس کی بڑی نالج ہے، اور دین کے بارے میں ایک آسان سی ایک معمولی سی بات بھی نہیں بنی. یہ آج ہماری سوسائٹی کا حال ہے، یہ آج ہمارے سماج کا حال ہے. اور یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ شریعت نے دنیا داری سے منع کیا ہے، تو ہماری بات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شریعت نے دنیا میں زندگی گزارنے یا دنیا والوں کا حق ادا کرنے سے منع ہے. دنیا کا حق ہے، بیوی کا حق اپنی جگہ ہے، بچوں کا حق اپنی جگہ ہے، رشتہ داروں کا حق اپنی جگہ ہے، مگر دنیا کے چکر میں آدمی اتنا پڑ جائے کہ آخرت کو بھول جائے، یہ غلط ہے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. قرآن کی تعلیم یہ ہے، اسلام کی تعلیم کہ دنیا کو مت بھولو، لیکن اصل ٹارگٹ آخرت کو بناؤ، اصل تیاری آخرت. تو علم دین سے دور اس لیے بھی ہیں کیونکہ آج ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھا. ہمارے بہت سارے بنارس کے ایسے گاؤں ہیں، ایسے علاقے ہیں، میں جانتا ہوں غربت ہے، یعنی وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو فری میں کسی دینی ادارے میں فری میں داخلہ کرا دے. کیونکہ بچہ جب جوان ہو رہا ہے، جب بچہ جب بڑا ہو رہا ہے، تو ان کے اندر ایک امید جاگ رہی ہے کہ یہ کمائے گا، اس کو ہم پڑھانے کے لیے بٹھا دیں گے، ہماری کمائی بند ہو جائے. یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے آج ہمارے بچے جو دینی تعلیم سے دور ہیں، علم دین سے ہماری سوسائٹی دور ہے، اس کی ایک بہت بڑی وسائل کی کمی ہے. الحمدللہ اسی بنارس میں ایسے ایسے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا، اپنے مال کی کروڑوں روپے کی زکات نکالتے وہ ہر سال. میں سماج کے معاشرے کے ان اہل خیر حضرات سے کہوں گا کہ آپ کی زکات، آپ کے تعاون، آپ کی مدد کے حقدار وہ غریب طلبہ بھی ہیں جو بیچارے اپنے گھر کی معاشی حالت کی وجہ سے اپنی پڑھائی ختم کرتے. کتنے بچوں کو میں جانتا ہوں اپنے گھر کی غربت کی وجہ سے انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی، اور آج افسوس کرتے ہیں کہ کاش میرے حالات اچھے ہوتے تو میں نے اپنی پڑھائی کو مکمل. وسائل نہیں. اسی بنارس میں آپ دینی تعلیم چھوڑ دیجیے. میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، 10-15 روپے مہینے فیس، ایک معمولی فیس ہے جو غریب سے غریب آدمی بھی دے دیتا. مگر ہماری سوسائٹی میں اتنے غریب لوگ بھی ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے 10 اور 15 روپے کی فیس بھی وہ نہیں دے سکتے. بچے دوا اور علاج کے ابھاؤ میں، دوا اور علاج کی کمی سے مر جاتے ہیں. ہم نے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے پیارے، ہماری توجہ اس طرف بھی ہونی چاہیے. وسائل کی کمی کی وجہ سے بھی آج دینی تعلیم سے ہمارے بہت سارے بھائی دور. اب آئیے میں اپنی تقریر کے آخری پوائنٹ پر آتا ہوں. علم دین کی راہ میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ علم دین حاصل کرنے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز علم دین کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، اگر آپ کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے، آپ علم دین حاصل نہیں کرتے. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی ہیں اور قرآن کریم کے بڑے بہترین مفسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شرم کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا. لا يتعلم هذا العلم مستحین ولا مستكبر. شرمانے والا جو شرما رہا ہے
دین کا علم حاصل کرنے میں شرم آ رہی ہے، اور جس کے اندر تکبر اور گھمنڈ ہے وہ علم دین حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، آخرت اسی کو ملے گی جس کے اندر تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے۔ تکبر کرنے والوں کی بڑی بری سزا ہے اللہ کی۔ اب تکبر چاہے علم کا ہو، چاہے اسٹیٹس کا ہو، چاہے رتبے کا ہو، چاہے اپنے پیسے کا ہو، ہر قسم کا تکبر غلط ہے، اور تکبر علم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ۔ امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث، ان کا انتقال ہونے لگا، آخری ٹائم ہے۔ لوگوں نے پوچھا ماذا تتمنا، اے امام یحییٰ ابن معین آپ کی زندگی کی آخری خواہش کیا ہے، آپ کی آخری تمنا کیا ہے؟ کہتے ہیں بیت خال و اسناد عال، میری آخری تمنا بس یہ ہے مجھے خالی جگہ مل جائے، تنہائی مل جائے، اور بلند سند مل جائے، کوئی ایسا محدث مل جائے جس کے پاس اونچی سند ہو اور میں اس سے علم حدیث حاصل کروں، یہ میری زندگی کی آخری۔ ہمارے علماء مر گئے اسی طلب میں، اسی طلب میں ہمارے اسلاف ختم ہو گئے، اسی طلب میں انہوں نے سینکڑوں کلومیٹر کے سفر طے کیے زمانے کی پریشانیاں اٹھا کر۔ آج علم دین حاصل کرنا آسان ہے، لیکن ہماری عیش پرستی نے آج ہمیں علم دین سے، تو علم دین حاصل کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا تکبر۔ دوسری چیز لیڈرشپ کی چاہت۔ آج ہر آدمی لیڈر بننا چاہتا ہے، ہر آدمی اپنی قوم کا پیشوا بننا چاہتا ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر یہ تڑپ اور یہ طلب ختم کر دیں، اس لیے کہ جب آپ قوم کے لیڈر بن جائیں گے تو پھر علم دین حاصل کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ جب آپ قوم کے ذمہ دار بن جائیں گے، آپ کے پاس اتنے کام ہوں گے، آپ پھر علم نہیں حاصل کر پائیں۔ اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے تعلموا قبل ان تصودوا، اس سے پہلے کہ تمہیں قیادت ملے، تمہیں سیادت ملے، تم قوم کے رہبر بنو، علم حاصل کرو۔ علم دین کی راہ میں تیسری رکاوٹ میرے پیارے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آدمی علم تو حاصل کرتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ علم دین حاصل کرنے پر اگر آدمی عمل نہ کرے تو اللہ اس کو علم سے محروم کر دے، پھر وہ علم نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ایک واقعہ بیان کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی آپ واقعہ بیان کر دیجیے کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی تھا جسے اللہ نے بڑا علم دیا تھا، اپنی آیات اور اپنا علم دیا تھا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ ساری دنیا شیطان کے پیچھے بھاگتی ہے اور شیطان عالم کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آپ علم دین کی راہ پر جتنا آگے بڑھیں گے شیطان اتنا زیادہ آپ کے پیچھے لگے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان ایسے آدمی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، جو بیچارہ عالم تھا اس نے گمراہ کر دیا۔ اور کیسے گمراہ کر دیا؟ اس نے اپنے علم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، بے عمل ہو گیا، بد عمل ہو گیا، بدکار ہو گیا۔ علم پر عمل نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے میرے پیارے بھائیوں، اور بہت بڑی محرومی۔ علم دین کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ ایک ہی دن میں مجھے سارا علم آ جائے، ایک ہی دن میں پورا ایک دم علامہ بن جاؤں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ علم دین پیشن چاہتا ہے، صبر چاہتا ہے، تحمل چاہتا ہے، ٹائم چاہتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، آپ کو کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو علماء سے جڑنا پڑے گا، آپ کو اپنی زندگی کا وقت نکالنا پڑے گا۔ علم دین کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ جو موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں،
کہ علم کے نام پر جاہل لوگ، یا یہ کہہ لیجئے کہ غیر منہجی لوگ، جن کے منہج کا آتا پتہ نہیں، جن کے عقیدے کا آتا پتہ نہیں، آج ان کو ہم نے عالم سمجھ کر کے آج ہم ان سے علم حاصل۔ یاد رکھیں، جلسوں میں جانا بھی علم دین حاصل کرنا ہے، کسی کی تقریر سننا بھی علم دین حاصل کرنا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں فلاں صاحب کی تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ جب کسی عالم سے پوچھا بھائی فلاں صاحب کا عقیدہ کیسا ہے، منہج کیسا ہے، پتہ لگا عقیدہ تو بڑا گڑبڑ ہے، منہج تو بڑا گڑبڑ ہے، تو کہنے لگے ارے بھائی خذ ما صفا وطع ما قدر، اچھی بات لے لو بری بات چھوڑ۔ بالکل غلط بات ہے، یہ سلف کا منہج نہیں رہا ہے، یہ صحابہ کا منہج نہیں رہا ہے کہ صحیح بات لے لو غلط بات لے لو۔ اتنی سمجھ اگر آپ کے اندر ہوتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو آپ تو خود بہت بڑے علامہ ہیں، آپ کو علم دین حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کیسے طے کریں گے، کیسے آپ طے کریں گے؟ ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، بات بیان کر رہا ہے، اس کی 10 میں سے کون سی 10 میں سے کتنی باتیں صحیح ہیں، کتنی باتیں؟ لہذا خبردار، آج انٹرنیٹ سے دھوکہ مت کھائیں۔ فلاں صاحب فیس بک پر ان کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد، یوٹیوب پر ان کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے ان کے لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالوورز، لیکن ان کے فالوورز کی لاکھوں کی تعداد میں ہونا یہ اس انسان کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ عالم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس دور کے مستند علماء، اس دور کے معتبر علماء وہ شہادت دے، وہ گواہی دے کہ ہاں یہ انسان عالم ہے اور اس سے علم حاصل کیا جا سکتا۔ یہی طریقہ سلف کرا، یہی طریقہ محدثین کرا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا یزال الناس بخیر، لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرہم وعلمائہم وامنائہم، کہ امت اس وقت تک بھلائی سے رہے گی، لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک اپنے اکابر سے علم حاصل کریں گے۔ اکابر سے مراد بڑے لوگ۔ اب یہاں بڑے سے مراد عمر کا بڑا نہیں ہے، بڑے سے مراد علم کا بڑا ہے، یعنی جو واقعی میں علماء ہوں، جو علم والے ہوں، ان سے علم حاصل کیا جائے، یہ للو پنجو سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، ان کی آپ تقریریں سنیں گے، اتنے حوالے دیں گے، اتنی چکنی چپڑی باتیں کریں گے، لیکن جب آپ کسی عالم سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ صاحب کیسے ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے۔ جو آدمی بات بات پر حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس صحابہ کے خلاف آپ کے دل میں بغض پھیلا۔ جو آدمی آپ کو سنت کا پابند لگ رہا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، پیجامہ ٹکنے کے اوپر ہے، پتہ لگا اس کی باتوں سے آپ متاثر ہو گئے، بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے، اس دور کا کذاب ہے، اس دور کا جھوٹا ہے، وہ مکار ہے وہ۔ تو میرے بھائیوں، علم دین کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس طریقے کے لوگ مستند علماء سے جڑیے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ جب شریعت کا مسئلہ آ جائے تو اپنے من کا کام مت کیجیے، شریعت کا مسئلہ آ جائے تو علماء سے سوال کیجئے، پوچھئے، علماء سے جڑیے، اور آپ کا شہر الحمدللہ علماء موجود ہیں، ایسا نہیں علماء ختم ہو، حالانکہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے علماء ربانی دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث سنا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا دنیا سے علم کو اٹھا لیا۔ صحابہ نے پوچھا، بلکہ نبی نے خود بتایا کہ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم کیسے اٹھائے گا اللہ؟ علماء کو اٹھا لے، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب علماء نہیں بچیں گے، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، تو جاہل لوگ مفتی بن جائیں گے، جاہل لوگ لوگوں کے پیشوا بن جائیں گے، اور جاہل لوگ لوگوں کو فتویٰ دیں گے، ان کے فتوے پر لوگ چلیں۔ آپ یقین کریں گے کتنے گاؤں ایسے ہیں، بنارس کے آس پاس کی بات کریں، جہاں قادیانی لوگ اپنا پیر پھیلا۔ بنارس کے کئی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جو شکیل بن حنیف، جو ایک جھوٹا اور مکار
اور اس دور کا دجال ہے جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اس کے فتنے کا شکار۔ ساؤتھ انڈیا کے کتنے لڑکے، کتنے نوجوان لڑکے آج اسی انٹرنیٹ پر تقریر سن سن کر کے، ہمارے پڑوسی ملک کا ایک آدمی ہے انجینئر علی مرزا، اس کے مرید ہو گئے ہیں، اس کے معتقد ہو گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام اتنی بدتمیزی سے لیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ خراب۔ تو انٹرنیٹ کی یہ وسیع دنیا علم حاصل کرنے کے لیے بہت اچھی ہے، مگر اللہ کے واسطے یہ بہت آزاد دنیا ہے۔ علماء کی رہنمائی میں آپ علم حاصل کیجئے، انٹرنیٹ کا استعمال کیجئے۔ بہت سارے ایپ ایسے ہیں، قرآن کے گوگل کے پلے اسٹور پر انگریزی کا قرآن کا جو ٹرانسلیشن آپ سرچ کریں گے، جو قرآن کا ٹرانسلیشن سب سے اوپر آئے گا وہ احمدیہ کمیونٹی یعنی قادیانیوں کی طرف سے وہ اس کو انٹرنیٹ پر ڈالا۔ اب ظاہر سی بات ہے، قادیانیوں کا مسلک جانتے ہیں، ان کا عقیدہ جانتے ہیں، ان کا ترجمہ قرآن، ان کا ٹرانسلیشن، انہوں نے جگہ جگہ ٹرانسلیشن کے اندر، ترجمے کے اندر ہیر پھیر کیا ہے اور اپنے عقیدے کی نمائندگی۔ اتنی باریک باتیں آپ کیسے پکڑیں گے؟ علماء سے جڑیے، علماء سے رہنمائی حاصل۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور چونکہ یہ اتحاد اپنائی سلفیہ کا اسٹیج ہے، یہ جماعت اہل حدیث کا اسٹیج ہے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے میں، ہمارے منہج میں علماء کی جھوٹی تعظیم نہیں ہے، ہمارے اکابر پرستی نہیں ہے، ہمارے یہاں علماء کی ہر صحیح غلط بات کی تائید نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم علماء کو کچھ نہ سمجھیں، علماء کا احترام نہ کریں۔ اسی جامعہ سلفیہ میں، ہمارے مرکزی دارالعلوم میں ہم نے کتاب پڑھی ہے، عقیدے کی کتاب ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدۃ الطحاوی۔ امام طحاوی کی بڑی بہترین کتاب ہے، کبھی آپ کو موقع ملے مختصر سی کتاب ہے، پڑھ لیجئے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے انہوں نے چند صفحات میں بیان کیا۔ امام طحاوی اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ علماء کی تعظیم ہے، علماء کا احترام ہے، ہم علماء کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جتنی گمراہیاں اس وقت پیدا ہو رہی ہیں، سب سے پہلا ان کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو علماء سے دور کرے۔ شکیل بن حنیف کا مسئلہ ہو، انجینئر علی مرزا کا مسئلہ، جتنے لوگ ہیں ان کا پہلا وار علماء پر ہوتا ہے، یہ علماء کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان کی دعوت کا پہلا، ان کی کتاب کا پہلا پیج یہی ہے، علماء کو نگلیکٹ کر دو، علماء کو ریجیکٹ کرو۔ نہیں میرے علم دین حاصل کرو، علماء کی رہنمائی میں حاصل کرو، یہی میری تقریر کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علم دین کی راہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے بچوں میں سے کچھ بچوں کو علم دین کی راہ میں لگائیں، انہیں بھی عالم بنائیں، اور انشاءاللہ ہمارے جامعہ سے اور دینی مدارس سے پڑھ کر کے بچے آج IAS آفیسر بھی بنے۔ اسی جامعہ سلفیہ کا ایک فارغ ہے، وہ آج PMO میں آفس میں کام کر رہا ہے، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، پولیس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور تمام بڑے بڑے عہدوں پر ہیں۔ آپ قطعاً یہ مت سمجھیے کہ آپ اگر علم دین کی راہ پہ چلے گئے تو آپ کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ دنیا برباد نہیں ہوگی، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں انشاءاللہ آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔